اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 161۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اسی حال میں مر گئے، یعنی وہ کفر کی حالت میں مر گئے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers, upon them will be the curse of Allah and of the angel and the people all together. They will abide therein. اس سے پیچھے جو ہے قرآن کو چھپانے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد اس سے توبہ کرنے کا راستہ بتایا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں تو میں معاف کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی ہوں، معاف کر دوں گا۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اگر وہ اس بڑے گناہ پر، یعنی اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے اس آیت میں دو چیزیں، ایک تو جنرل ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا اور اسی حال میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس پر خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ ان جنرل ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے پاس یہ کتاب ہے قرآن اور وہ اس کو چھپا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اس کے میسج کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے منع کیا ہے، سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیان کرو، بتاؤ، اس کے باوجود وہ چھپا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حکم کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے اسی حالت میں مر گئے کہ وہ چھپاتے رہے اللہ کے حکم کو، تو اوپر کہا گیا تھا کہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب یہاں ان کی تفصیل بتا دی گئی کہ وہ کون کون لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے اپوزٹ ہے لعنت۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں پر بڑا رحم آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ رحم آنے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کو کچھ دیں، اس کو سپورٹ کریں۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی غصہ، ہم اس کو دیکھنا نہیں، بولتا ہے نا ہم کسی کو، کبھی کبھی اپنے بیٹے کو آدمی بولتا ہے ہمارے نظر کے سامنے نہیں آنا تم کبھی۔
تو انتہائی غصہ کہ انسان اس کی طرف نظر بھی نہ کرے، تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا، دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور فرشتے بھی، ظاہر بات ہے کہ جب فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی سے اللہ نفرت کرتا ہے، تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ حدیث ہے نا، مشہور حدیث، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام پورے آسمان میں اعلان کرا دیتے ہیں، ان 7 آسمان پہ، کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی نفرت کر۔ پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں، تو سارے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور زمین والوں میں بھی ان کے خلاف نفرت بھر دی جاتی ہے۔ تو آج دیکھیے کس کے خلاف دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے؟ دنیا والوں کے دلوں میں کس کے خلاف نفرت ہے؟ یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، مسلمانوں کے خلاف۔ جہاں دیکھیے زہر، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نفرت کر رہا ہے، اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف کفر ہے، انکار ہے۔ اب نماز چھوڑنا یہ بھی حدیث میں ہے نا، کفر ہے۔ تو جو قوم 98% قوم جس کفر میں کر رہی ہے، تو کیا ہے؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ فرشتوں، اب دیکھیے ابھی کیا ہے، مسجد ویران ہے، 100 میں سے 1-2 لوگ نکل کے آتے ہیں مشکل سے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور تمام دنیا کے انسان بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ انسان کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ دیکھیے یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ اسلام دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ جن کے پاس ہے ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ جو نئے اسلام میں آتے ہیں نا، ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو ہے، میننگ آف اسلام کر کے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہے قرآن کا، آپ اس کو جا کے اس میں کمنٹس پڑھیے۔ اکثر کرسچنس اس میں اسلام لائے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ الحمدللہ، کوئی بولا 2 دن پہلے اسلام لایا، کوئی بولا 5 مہینے پہلے اسلام لایا، اور اتنی مطلب وہ اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہ دولت چھپا کے رکھا ہے مسلمانوں نے، اس لیے لوگوں کی لعنت ان پر ہے کہ وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مینٹلی کتنا ٹارچرڈ ہوتے رہتے ہیں وہ دنیا کو لے کر کے، وہ اس لیے کہ آخرت کا کانسیپٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں کہ ہم اگر اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، فرشتوں کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھے سیدھے اللہ کا پیغام اپنی زندگی میں بھی اتارنا ہے، اور جہاں بھی جب بھی موقع ملے، 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، زندگی کے آخری سانس تک بتاتے رہنا ہے، گھر میں بھی، باہر بھی، آفس میں بھی، ہر جگہ، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔